اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شیخ محمد ارشاد، چیئرمین جامع الائنس مارکیٹ ایسوسی ایشن، آج بالخصوص کراچی کے تاجروں سے مخاطب ہوں اور ایک بہت خاص میسج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بات شروع کرنے سے پہلے آج سے کچھ روز قبل جو ایک مولانا محمد عادل صاحب علامہ صاحب کا جو قتل ہوا، انہیں جو شہید کیا گیا، اس پر گہرے رنج و غم کا اظہار، اور ان کے لیے میں دعائے مغفرت فرماتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ میسج میں تمام مسالک سے بالائے طاق ہو کر کے صرف اور صرف ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آج سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے عاشورے کے روز جو کچھ مخصوص لوگوں نے سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت جو خلفائے راشدین کے بارے میں، ہمارے وہ خلفائے راشدین جن کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن پاک میں جگہ جگہ آیاتیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے ایک جگہ کہ رضی اللہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کی بغیرتوں نے سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ علماء جتنے بھی ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق اور ہمارا واسطہ نہیں۔ یقیناً وہ ضرور شیعہ تو ضرور ہے، لیکن یہ معاملہ ایک مسلک کا نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے یہاں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں جی وہ ہمارے لوگ تھے، تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص کراچی کا امن برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس لیے میں آپ سے یہاں پر مخاطب ہوں تاجر برادری سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ تاجر رہنما جو اپنے آپ کو تاجروں کا لیڈر اور رہنما کہتے ہیں، اور جنہوں نے یہ مولانا عادل صاحب کی شہادت کے بعد جب اعلان کیا گیا علماء کی جانب سے ہڑتال کرنے کا، تو وہ تاجر رہنما جنہوں نے سب سے پہلے یس کہہ دیا اور کھڑے ہو گئے اور کہ جی ہم ہڑتال کریں گے، ہم بند کر دیں گے، ہم کاروبار نہیں کھولیں گے، ہم شٹر ڈاؤن کر دیں گے، میں اس طرح کی 10,000 باتیں بہت سارے تاجروں نے کہیں۔ میں ان سے خصوصی طور پر مخاطب ہوں کہ کیا اس وقت تم لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا کہ جس وقت میرے محبوب ترین صحابہ کرام جو کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو میرے محبوب کا محبوب وہ میرا محبوب، ان کے لیے اللہ پاک فرما رہا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو بارہا ان کے بارے میں کیا کیا الفاظ، اکرامات، انعامات، اور اتنے وہ الفاظ، اور میرے پاس تو الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکوں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے بارے میں فرمائے۔ تو اس وقت تم لوگ کہاں تھے؟ کیا اس وقت تم لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ تم لوگ یہ بولتے کھڑے ہو کے کہ جی ہم ہڑتال نہیں، ہڑتالیں کریں گے، اور جب تک کریں گے تب تک ان بغیرتوں کو جنہوں نے بکواس کی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، ان کو قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی، ہم تب تک اپنا بازار بند کریں گے۔ تو قسم خدا کی ہم آپ کے ساتھ ہوتے، میں یہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے۔ آپ اگر بولتے ہم روڈ پہ کھڑے ہو، ہم روڈ پہ کھڑے ہوتے۔ آپ اگر بولتے کہ ہم اپنی دکانیں بند کر کے آ رہے ہیں، ہم دکانیں 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، اگر ہم لاک ڈاؤن کرونا کی وجہ سے اپنی دکانیں 1.5 مہینہ بند کر سکتے ہیں تو خلفائے راشدین کے لیے قسم اللہ کی زندگی پر بند کر سکتے ہیں، ہم بھوکے بھی مر سکتے ہیں اگر ہمارے خلفائے راشدین کے اوپر کوئی بات آئے گی۔ اس وقت تم تاجر رہنما کہاں تھے جس وقت خلفائے راشدین کے بارے میں بات کی گئی تھی؟ ہم یہ نہیں کہتے، میں یہ نہیں کہتا کہ جناب علی آپ نے یہ جو علماء، ٹھیک ہے یہ بہت غلط کام ہے، مولانا عادل صاحب کی جو شہادت ہوئی اس کا ہمیں بہت افسوس ہے، لیکن کیا آپ لوگ مولانا عادل صاحب کو صحابہ کرام کی عظمت سے زیادہ مرتبہ دینا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عظمت کچھ بھی نہیں ہے؟ صحابہ کرام کی عظمت کو آپ لوگوں نے سبوتاژ کر دیا ایک طرح سے۔ یہاں پر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ ارے اس سے پہلے بھی ریلی نکلی، اتنی بڑی ریلی نکلی، ایک جمعے کے دن نکلی، ایک ہفتے کے دن نکلی تھی جب خلفائے راشدین کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ اس ریلی کے لیے کیا دکانیں بند کی گئی تھی؟ کیا ہڑتال کی گئی تھی؟ وہ بھی بازار کھلے ہوئے تھے، کاروبار کھلے ہوئے تھے، ہم اپنے دکانوں کو کاروبار کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے باوجود ہم نے ریلی میں شرکت کی تھی۔ تو کیا آج ان مولانا صاحب کا احتجاج دکانیں کھلی ہونے پر نہیں ہو سکتا تھا؟
اگر ان کو شہید کیا گیا غلط کیا. تو آج بھی میں یہی بات آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جیسے تاجر رہنما بغیر سوچے سمجھے ان لوگوں کا ساتھ دیں کہ جو سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تو یہ بہت زیادہ غلط بات ہے. اس کراچی کا امن, میں خصوصی طور پہ کراچی کا نام اس لیے بار بار لے رہا ہوں کہ اس کراچی کے امن کو بحال کرنے میں پاکستان کے حساس اداروں نے بہت محنت کی ہے, بہت زیادہ محنت کی ہے. آپ یقین کیجئے ہماری پاک آرمی نے, ہمارے سندھ رینجرز نے, ہماری سندھ پولیس نے بہت, اور اس کے ساتھ دیگر دوسرے جو ادارے ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے امن کو بحال کرنے میں اور برقرار رکھنے میں. اور اس امن کو بحال کرنے میں ان لوگوں کے جو جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اور جتنی شہادتیں انہوں نے دی ہیں, قسم خدا کی آپ لوگ یہ ہڑتال کر کے ان شہادتوں کو رائگاں کرنے کی کوشش کر رہے ہو. یہ ہڑتالیں بند کر دیں, خدارہ بند کر دیں. کچھ کاروبار, روٹی روزگار, ابھی لاک ڈاؤن کے معاملات ختم نہیں ہوئے, کورونا کے معاملات ختم نہیں ہوئے, دوبارہ تاجروں کے سر پہ لاک ڈاؤن, کورونا لاک ڈاؤن کرنے مطلب بند کرنے کی دوبارہ سے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے. ایک طرف یہاں آ کے آپ لوگوں نے پھر دوبارہ وہ کام شروع کر دیا ہڑتالیں کرنے کا. تو یہ بالکل زیادتی کر رہے ہیں, آپ اپنے تاجروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ناجائز کر رہے ہیں صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے. میں آپ تاجر بھائیوں سے ملتمس ہوں, خصوصاً کراچی کے تاجروں سے, کہ خدا را آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں, اللہ کے واسطے ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس پہ ہمارے حساس اداروں کی محنت رائگاں چلی جائے اور کراچی کا امن پھر سے برباد ہو جائے, کراچی میں پھر وہی تالے لگنا شروع ہو جائیں, پھر وہی ہڑتالیں شروع ہو جائیں. اللہ کے واسطے یہ کام نہ کریں اور سوچیں, کچھ عقل سے کام کریں. اور میں آخر میں یہی دعا کروں گا اپنے ان تاجر رہنماؤں کے لیے, ان لیڈروں کے لیے کہ جو سوچتے نہیں, سمجھتے نہیں ہیں اور بس اعلان کر دیتے ہیں, کہ خدا را دیکھیں ان جوانوں کی شہادتوں کو بھی دیکھیں جنہوں نے اس امن کو بحال کرنے میں اپنی قربانیاں دی. تو لہٰذا آئندہ اس ہڑتال سے مہربانی کر کے خدا را اس سے پرہیز کریں, ہڑتال کے اعلان سے پرہیز کریں. باقی کوئی بات, کوئی احتجاج ہے, کوئی چیز ہے, کسی کا زیادتی ہوئی ہے, بخدا اللہ کریم شاہد ہے اس بات پر کہ ہم بھی ساتھ ہیں, ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, ہر لمحے آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ہڑتالوں سے پرہیز کریں, یہ ہڑتالیں نہ کریں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. میں یہ آپ کو آخر میں بات ضرور بولوں گا کہ کچھ لوگوں کو شاید یہ بات بری لگے, اور اگر یہ بات میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکلے ہوں جو آپ لوگوں کو غلط لگے ہوں, آپ کی دل آزاری ہوئی ہو, تو اس سے میں آپ سے ان الفاظوں پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. تھینک یو. اللہ حافظ.